بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ انسان بعض دفعہ اپنے آنے والے حالات اور واقعات کو جانچنے کے لیے، جاننے کے لیے بہت کوشش کرتا ہے کہ مجھے اس چیز کی خبر ہو جائے، فلاں نفع اور نقصان سے فائدہ ہو اور نقصان سے بچا جا سکے۔ مختلف حالات کا جائزہ لیتا ہے اور لینا بھی چاہیے۔ جب انسان کسی امر میں متشکک ہو جائے کہ کون سا کام کرنا چاہیے اور کون سا نہیں کرنا چاہیے، سب سے بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ بالکل ایمرجنسی طور پر پھر فور رزلٹ حاصل کرنے کے لیے قرہ اندازی 2 پرچیاں ڈالی جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوے میں جاتے، اپنی ازواج میں سے جس کو لے جانا چاہتے قرہ اندازی کرتے، جس کا نام قرہ پہ نکلا اس کو لے جاتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ، ان کا واقعہ، اور چاہے زمزم کے کنویں کے واقعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے جو منت مانی تھی اس چائے زمزم کو حاصل کرنے کے لیے، دریافت کرنے کے لیے کہ کس جگہ پہ ہے، کیسے اس کو ظاہر کیا جائے، اور جب منت مانی کہ اپنی سب سے پیاری چیز کو قربان کروں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عجائب و غرائب دکھا دیے۔ زمزم کے کنویں کی کھدائی شروع ہو گئی، یعنی پوشیدہ ہو گیا تھا۔ تو قرہ ہر بار حضرت عبداللہ کے نام نکلتا۔ پھر ایک کاہنہ نے اس کا فیصلہ کیا تھا قرہ اندازی کے ذریعے، اور پھر قرہ ڈالتے ڈالتے 100 اونٹ پہ جا کے اونٹوں کے نام نکلا۔ بہرحال تاریخ اس بات سے ہر ایک کو روشناس کرا رہی ہے۔ تو ایسے ہی حالات اور واقعات اگر معلوم کرنا چاہیں کہ میرے ساتھ یہ معاملہ کیسا پیش آئے گا، کیسے کرنا چاہیے، جس طرح شادی بیاہ منگنی وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں، لوگ استخارہ کراتے ہیں، مختلف معلومات لیتے ہیں، تو استخارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو، بچوں کو جس طرح کوئی چیز سکھائی جاتی ہے نا، ایسے سکھاتے تھے۔ اللہم انی استخیرک بقدرتک، یہ دعا ہے۔ اور اگر فی الفور کسی کام کو معلوم کرنا چاہیں تو آپ بروز جمعرات غسل کر کے اچھا پاکیزہ لباس پہن کے عشاء کے بعد 2 نفل ادا کریں، اور ان نوافل کا ثواب انبیاء علیہ السلام اور خصوصاً تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام، اور خصوصاً اپنے مرشد پاک کو ذہن میں رکھ کر اس کا ثواب ان کو پہنچائیں، اور پھر خوشبو وغیرہ لگائیں۔ جمعرات کا دن ہو، جمعرات کو استخارہ کریں، جمعہ کا روزہ بھی رکھیں، استخارہ نیت کر لیں۔ اگر صحیح پراپر طریقے سے کام کرنا ہو تو ویسے ہی اگر ٹرکھانے والی بات ہو تو بس اوپر نیچے ہو کے سجدہ کر کے سبحان ربی الاعلی 1 دفعہ پڑھیں، 5 دفعہ پڑھیں، 3 دفعہ پڑھیں، لیکن اتمام کے ساتھ، ذوق کے ساتھ آپ پڑھیں۔ اور پھر یا بدیع العجائب یا کاشف الغرائب، یا بدیع العجائب یا کاشف الغرائب، یا بدیع العجائب نہیں پڑھنا، یا بدیع العجائب، جس طرح یا رسول اللہ پڑھتے ہیں۔
یا کاشف الغرائب 1100 بار پڑھیں اور پھر بغیر کلام کیے سو جائیں۔ اور اس کو پڑھنے کے بعد یا بدیع العجائب یا کاشف الغرائب اس کے ساتھ اگر یہ بھی پڑھ لیں یا علیم علمنی یا رشید و ارشدنی 300 بار، تو یہ اور بھی نور علی نور ہو جائے گا۔ یا رشید و ارشدنی یا علیم علمنی من الحال 360 بار یہ بھی پڑھ لیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ جس چیز کے معاملے میں بھی آپ جاننا چاہتے ہیں خواب کی صورت میں بالکل تفصیل کے ساتھ ہر چیز نظر آ جاتی ہے۔ بندہ اشارات اور کنایات کو بھی سمجھنے والا ہو، بعض دفعہ اشارات اور کنایات کے ذریعے سے بچایا جاتا ہے، ان کو بھی سمجھنے والا ہو، کسی صاحبان علمان سے، علم رکھنے والے لوگوں سے پوچھ بھی لے۔ یہ علمان کا لفظ میں نے اس لیے بتایا نا، العلم و علمان علم الابدان و علم الادیان، علم 2 ہی علم ہیں، دین کا علم اور ابدان بدن کے بارے میں، بدنوں کے بارے میں، گرم ہے، سرد ہے، مزاج کے لحاظ سے کیسا ہے، عناصر کتنے ہیں، کتنی رگیں ہیں، دماغ کیا کام کرتا ہے، دل کیا کام کرتا ہے، تو صاحبان علم سے پوچھ لیں اشارات اور کنایات۔ یا بدیع العجائب بالخیر یہ وظیفہ ہی پڑھا جاتا ہے، لیکن آپ نے صرف پڑھنا ہے یا بدیع العجائب یا کاشف الغرائب، یا بدیع العجائب یا کاشف الغرائب 1100 بار، اور 360 بار یا رشید و ارشدنی یا علیم و علمنی من الحال، اس کو پڑھیں۔ اول آخر درود پاک پڑھ لیں، 3 بار 5 بار 7 بار 11 بار پڑھیں۔ باقی لمبی لمبی کلامیں پڑھ لیتے ہیں، اور جب درود پاک پڑھنے کی باری آتی ہے تو جی کتنے بار پڑھیں؟ درود جتنا پڑھو گے نا اول میں بھی اور آخر میں بھی، تو درمیان والی چیز کو اگر ناقص بھی کر دیں، کوئی کوتاہی ہو بھی جائے، لیکن درود پاک کے اول کے پڑھنے اور آخر کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس درمیان والی چیز کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ درود پاک کا یہ فائدہ ہے۔ سورہ یاسین اگر کوئی کہے نا 20 بار پڑھنی ہے، 41 بار پڑھنی ہے، وہ پڑھیں گے۔ درود پاک کے بارے میں کتنی بار پڑھیں جی؟ 1000 بار پڑھیں، پھر سورہ یاسین پڑھیں تو پتہ چلے نا۔ تو بہرحال آپ نے اپنی ہمت کے مطابق، وقت کے مطابق درود پاک پڑھیں، ایک دفعہ بھی پڑھ لیں، اللہ تبارک و تعالی اس درود کو کبھی ضائع اور رد نہیں کرتا، یہ ہر حال میں قبول کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ اس لیے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ اور اس کے فرشتے بھی درود پڑھ رہے ہیں، ایمان والو تم بھی درود اور سلام پڑھا کرو۔ اس کا کوئی وقت نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے۔ ہاں ایسے مقام پر کھڑے ہو کر نہ پڑھا جائے، ایسی کوئی حالت ہو، آپ شراب پئیں جو حرام ہے اور حرام قطعی ہے، درود پاک پڑھ کے پڑھیں۔ لوگ درود پاک پڑھ کر فی الفور جھوٹ بولتے ہیں لوگوں کو تسلیاں دلانے کے لیے کہ ہم بڑے سچے ہیں، بڑے نیک ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں۔ اس کی جب مار پڑتی ہے نا وہ پھر بندہ برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک ہوتا ہے تھپڑ مارنا، لگ گیا، درد ہوا، تھوڑا سا دلاسا دے دیا، سلا لیا، آرام ہو جائے گا، لیکن ایک ہوتا ہے عتاب، کسی نے گالی دے دی، خاندانی ہو، وہ دن اور رات کے چین اور سکون کو برباد کرتی ہے، اس کو عتاب کہتے ہیں۔ پھر وہ بندہ عتاب میں مبتلا ہو جاتا ہے بے ادبی کی وجہ سے، گستاخی کی وجہ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان چھوٹے چھوٹے اعمال کو کما حق کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔